وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، رؤوف الرحیم، علیہ التحیۃ والتسلیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: زجلوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں، چاہے اپنے دوستوں کی محفل ہو، گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، یا کوئی دینی مجلس میں بیٹھیں، تو کوشش کیا کریں کہ کم از کم ایک مرتبہ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور آقا کریم نے یہ بشارت دی ہے کہ درود پاک آپ یہاں پڑھیں گے، قیامت کے دن پلصراط پر یہ درود پاک نور بن کر کے آپ کو ملے گا۔ انشاءاللہ درود پاک دنیا اور آخرت میں خیر و برکات ہی کا ذریعہ ہے۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری اصلاحی بیان کا سلسلہ ہے۔ پچھلے ہفتہ طبیعت ناشاد ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کر سکا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک سلطان الاولیاء کا ذکر خیر پچھلے ہفتہ جو ٹاپک تھا وہ باقی رہ گیا تھا، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ پیران پیر روشن ضمیر سلطان الاولیاء کا ذکر خیر ضرور ہونا چاہیے۔ تو آج ہماری اس محفل کا ثواب ہم بارگاہ غوثیت میں نذر کرتے ہیں، اور سرکار بغداد حضور غوث پاک کی زندگی کا ایک گوشہ سرکار بغداد حضور غوث پاک کی عبادت و ریاضت کا ہے۔ اس عنوان کو ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ ہم چونکہ اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، اولیاء کرام کے نام نظر و نیاز کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری کا شرف پاتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ
اولیاء کرام کی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہی ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ تو اس مناسبت سے ہم نے سمجھا کہ ہم اولیاء کرام سے عقیدت رکھتے ہیں، تو اولیاء کرام کی سیرت کے مطابق ان کی عبادت اور ریاضت کا فیض حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی اللہ کی عبادت سے ہمیں پر کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں کچھ محنت و مشقت کرے اور عبادت الہی کا حق بجا لائیں۔ اس لیے آج ہم سنیں گے سرکار بغداد حضور غوث پاک سلطان الاولیاء کی عبادت و ریاضت کا حال کیا تھا۔ میرے عزیزوں، قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین نے ایسے نیک بندوں کی تعریف ارشاد فرمائی ہے جو اللہ کے اولیاء اور صالحین ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے رات بھر بیدار رہ کر عبادت کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، یعنی اپنی راتیں سو کر نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور مصلی پر کھڑے رہ کر قیام کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، پھر کبھی سجدوں میں جا کر کے اللہ سے گر گڑا کر کے دعائیں کرتے ہوئے اس حال میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہے۔ میرے عزیزوں، آپ بزرگوں کی زندگی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں کتنی محبت تھی اللہ کی عبادت سے، نمازوں سے، قرآن سے، سجدوں سے۔ خدا کی قسم بڑی لذت ہے اس میں بڑی لذت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لذت ملی نہیں تو ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ بار بار کہنا پڑتا نا ہم کو، یار نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن دل نہیں کہتا نماز پڑھنے کا۔ کیوں؟ چونکہ ہمیں یہ لذت نصیب نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نماز جو تمام عبادتوں کی بنیاد ہے، نماز کیا ہے؟ تمام عبادتوں کی بنیاد، افضل العبادات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نماز نہ ہوتی تو عاشقوں کے دل پھٹ جاتے، اللہ کی محبت میں پھٹ جاتے۔ یہ تو نماز ہے، اللہ نے رکھ دیا، اللہ سے محبت کرنے والے نماز پڑھ کر کے اپنے روح کو تسکین دیتے ہیں، اسی بہانے اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے نماز پڑھ کر کے۔ اسی نماز کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین سے شرف ہم کلامی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور کسی بزرگ کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اختیار دے، بتاؤ تم جنت لوگے یا نماز لوگے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نماز کو جنت پر ترجیح دیں گے، نماز پڑھنے کو جنت کے بلے پر ترجیح دیں گے، مطلب جنت چھوڑ دیں گے لیکن نماز کو لے لیں گے۔ کیوں؟ چونکہ جنت یہ ہماری مرضی ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری رضا ہے، ہم چاہتے ہیں جنت کی عیش و راحتیں لے، لیکن نماز یہ میرے مولا کی مرضی ہے، میرے مولا کی محبت ہے، میرے رب کی ملاقات ہے، رب پسند کرتا ہے، جنت کو ہم پسند کرتے ہیں اپنی راحت کے لیے، نماز میرا رب پسند کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے، نماز کو ترجیح دیں گے۔ میرے عزیزوں، قرآن عظیم میں اللہ پاک نے ایسے بندوں کی تعریفیں بیان فرمائی ہے جو بندے اس کی عبادت میں ذوق و شوق رکھا کرتے تھے، محبت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے وہ صالح بندے، نیک بندے جن کی کروٹیں ان کے خواب گاہوں سے دور رہا کرتی ہیں، اور بستروں پر رات آرام نہیں کرتے بلکہ اٹھ کر مصلی کی زینت بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے۔ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے تھے، خوفا وطمعا، اللہ کا خوف بھی دل میں ہوتا تھا اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھا کرتے تھے۔ ایسے نیک اور صالح بندے گزرے ہیں، کاش ان بندوں کی عبادتوں کا حصہ ہمیں نصیب ہو جائے، ان کی عبادت کا کاش فیض مل جائے، کاش ہمارا دل عبادت میں لگ جائے، کاش ہمیں نمازوں سے محبت ہو جائے، قرآن پڑھنے سے محبت ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے سے محبت ہو جائے،
کاش حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے سے محبت ہو جائے، کاش اللہ والوں کی محبت کا فیض نصیب ہو جائے۔ میرے غوث پاک سلطان الاولیاء ہے، ہر بندہ جانتا ہے سرکار بغداد پیدائشی ولی ہے، مادر زاد ولی ہے، اور صرف ولی نہیں، سلطان الاولیاء تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے غوث پاک ایک لقب ہے محبوب سبحانی، آپ نے سنا ہوگا نا، بہت سارے القابات ہیں۔ یہ لقب اولیاء کی جماعت میں ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، یاد رکھنا۔ اولیاء تو سب اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص منصب ہے، ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے محبوبیت کا۔ ویسے تو سارے اولیاء اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، لیکن محبوبیت کا ایک خاص مقام ہے، اللہ اپنی چیدہ اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ بھی محبوبیت کے درجے پر فائز ہے، لیکن میرے غوث پاک کا لقب محبوب سبحانی ہے، اللہ کے محبوب ہے، درجے محبوبیت پر فائز ہے۔ اتنا اعلیٰ مقام و منصب ملنے کے باوجود، اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود، سرکار بغداد حضور غوث پاک کی عبادت و ریاضت کا حال کیا تھا پتہ ہے؟ شیخ ابو عبداللہ محمد بن الفتح حروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہجت الاسرار میں فرماتے ہیں، یہ سرکار بغداد کی سیرت پر بڑی معتبر کتاب ہے، بہجت الاسرار بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ 40 برس میں سرکار بغداد حضور غوث پاک کی خدمت میں رہا، 40 برس، اور اس 40 برس کے عرصے میں ہر رات ہم نے دیکھا کہ سرکار بغداد عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ معمولی بات ہے، ہم سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی، عشاء کی نہیں پڑھی جاتی ہے نا۔ فجر کی 4 رکعت نماز ہم پڑھنا پسند نہیں کرتے، نہیں پڑھ پاتے، معمولی بات ہے۔ یعنی 40 برس تک مسلسل عشاء کا وضو کیا، فجر کی نماز ادا کری، اس کا مطلب ہے کہ ساری رات 40 برس تک میرے غوث پاک سوئے نہیں، کیونکہ سونے سے وضو توڑ جایا کرتا ہے۔ 40 سال تک رات بھر عبادت کرتے رہے۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو سلطان الاولیاء ہیں، جو مادر زاد ولی ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، محبوبیت کے درجے پر فائز ہیں۔ آج بھی جس بندے کو ولایت ملتی ہے، سب سے پہلے غوث پاک کی مہر لگتی ہے اس پر، تب جا کر کے کوئی ولی بنتا ہے آج بھی۔ اور شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک سرکار وہ ولی ہیں کہ آج بھی وہ اپنے قبر ارمر میں ایسا ہی اختیار رکھتے ہیں، تصرف کرتے ہیں جس طرح اپنی ظاہری حیات میں تصرف کیا کرتے تھے۔ آج بھی قبر میں وہ ایسے ہی اختیار رکھتے ہیں، جس پر نظر کرم کر دے اس کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا کہنا بہت آسان ہے، ہم ایک رات عشاء کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ والے کیسے محبت کرتے تھے اللہ سے، 40 سال تک ساری رات جاگ کر کے گزار دیا کرتے تھے۔ پھر یہی فرماتے ہیں غوث پاک سرکار کا ایک کام اور تھا، رات کی عبادتوں کا حال۔ جب غافل دنیا کے لوگ نیند کی غفلتوں میں ہوتے ہیں نا، دنیا دار لوگ، ہم جیسے لوگ نیند کے آغوش میں جاتے ہیں، اللہ والے، اللہ سے محبت کرنے والے، وہ نیند کو ترک کر کے اللہ کے حضور مناجات کرتے ہوتے ہیں، مناجات کی لذتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہم نیند کی لذتیں اٹھاتے ہوتے ہیں، اللہ والے عبادتوں کی لذت میں مست ہوا کرتے ہیں۔ سرکار بغداد کا ایک معمول اور تھا، 15 برس تک آپ کی سیرت کتاب میں لکھا ہے، بغداد والے سرکار رات بھر میں مکمل قرآن عظیم ختم کیا کرتے تھے۔ آسان ہے؟ 15 برس تک ساری رات میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، یہ معمول 15 برس تک رہا۔ اور ایک بات منقول ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ بغداد والے سرکار ہر رات 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا محبت تھی میرے عزیزوں، ہر رات 1000 رکعت نفل نماز پڑھنا، کیا محبت تھی اللہ کی عبادت سے، کتنا پیار، کتنا پیار۔
میرے عزیزوں، ہم تو اولیاء کرام کا ذکر سن کر کے خاموش ہو جاتے، ہمیں کب محبت ہوگی اللہ کی عبادت سے؟ خدا کی قسم میرے پیارے، جس دن اللہ کی عبادت کی لذت میں مل گئی، دنیا کی دولت کی، دنیا کے نشے کی محبتیں سب بھول جاؤ گے، پھر ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے، کاش مولا اپنی عبادت کی لذت ہمیں عطا فرما دے۔ وہ محبت ہے، وہ لذت ہے عبادت الہی میں۔ 1000 رکعت نماز پڑھنا معمولی کام تو نہیں، 1 رکعت میں قرآن عظیم ختم کرنا معمولی بات تو نہیں، عشاء کے وضو سے 40 برس تک فجر کی نماز ادا کرنا معمولی بات تو نہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ غوث پاک سرکار کا معمول تھا، دن بھر سونے میں نہیں گزارتے تھے۔ میرے غوث پاک ایک مدرسہ تھا، مدرسہ قادریہ دارالعلوم تھا، جس میں طلباء کو پڑھاتے تھے۔ آپ کی شب و روز کی جو روٹین تھی وہ کیا تھی پتہ ہے؟ فجر کی نماز کے بعد طلباء کو بیٹھتے تھے پڑھنے کے لیے، عالم بناتے تھے، عالم۔ میرے غوث پاک فقہ پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، درس حدیث دیا کرتے، درس تفسیر دیا کرتے۔ طلباء آپ کے مدرسے میں ہزاروں طلباء پڑھنے کے لیے آتے تھے، رہتے تھے وہاں۔ غوث پاک سرکار اس مدرسے کے پرنسپل تھے، اتنا بڑا اللہ کا ولی، طلباء کو صبح سے لے کر کے ظہر تک قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، علوم ظاہری کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ظہر کے بعد سے لے کر کے عصر تک قرآن کی قرات پڑھایا کرتے تھے، قرات کا کورس کرایا کرتے تھے۔ عصر سے مغرب تک لوگوں کو وعظ و نصیحت کے لیے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، ان کی حاجت روائی کرتے تھے۔ کوئی تکلیف زدہ آئے اس کی تکلیف دور کرتے تھے، کوئی حاجت لے کر آئے اس کی حاجت روائی کرتے تھے۔ مغرب سے عشاء تک میرے غوث پاک جو دور دراز سے فتاویٰ آتے تھے، مفتی اعظم بن کر کے بیٹھا کرتے تھے، مسند افتاء پر فتاویٰ لکھا کرتے تھے۔ دور دراز سے لوگ مسائل پوچھتے تھے، اس کا جواب لکھا کرتے تھے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے، اللہ کے حضور خلوت میں چلے جاتے تھے، پھر کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، اور عبادت میں ایسے مصروف ہوتے اگر رات میں وقت کا خلیفہ بھی، بادشاہ بھی آپ کے دروازے پر آ جائے، آپ اس سے ملاقات نہیں کیا کرتے تھے، اپنے خلوت قدے سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے، چونکہ یہ دن مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا انہوں نے، اور رات اپنے رب کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ غوث پاک سرکار کا معمول تھا، ساری رات تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، اوراد وظائف پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں۔ کبھی سجدہ طویل کیا کرتے تھے، سجدے میں گئے تو بس سجدے ہی میں اپنی پیشانی رگڑ کر اللہ کے حضور بار بار معافی مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے خضوع کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غوث پاک سرکار کی زندگی کا معمول تھا میرے عزیزوں، یعنی صبح سے لے کر کے رات تک مخلوق کی خدا کی خدمت میں مصروف رہے۔ رات ہوتی تو فجر تک رب العالمین کی عبادت میں، بتقاضے بشریت کبھی سونے کی ضرورت بھی پیش آتی تو رات جلد سوتے، تھوڑی دیر آرام کرتے جسمانی تھکن کو دور کرنے کے لیے، اس کے بعد جلد اٹھ جایا کرتے، پھر ذکر و فکر میں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، سجدے میں، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جایا کرتے۔ یہ میرے غوث پاک کی زندگی کے حالات تھے۔ میرے عزیزوں، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے غوث پاک سرکار تو سلطان الاولیاء، اللہ کے محبوب ہیں، وہ ساری رات عبادت کرتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اتنا تو کہ جو نمازیں فرض ہیں ہم پر فرض، جس کے بارے میں اگر نہیں پڑھیں گے تو گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، نہ پڑھنے سے گناہ ہے۔ 5 نمازیں یہ تو کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے، کم سے کم 5 نمازیں جو فرض ہیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اتنا کریں۔ آپ 40 رات نہیں، آپ کیا کہتے ہیں ساری رات عبادت نہ کریں، بلکہ میرے آقا کریم نے حدیث پاک میں ہمارے لیے کتنی آسانی فرما دی ہے۔ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اسے آدھی رات اور عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ساری رات بستر پر سو جائیں، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں ساری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھے گا۔ اور کیا چاہیے آسانی آپ کو؟ یعنی آپ سو رہے ہیں،
لیکن عبادت کا ثواب ساری رات لکھا جا رہا ہے. کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے میرے پیارے؟ اتنا نہیں کر سکتے یار؟ آپ خود سوچو، دنیا کی دولت کی خاطر، دنیا بہتر بنانے کی خاطر ہم کیا محنتیں کرتے ہیں، کتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کتنا کوششیں کرتے ہیں، کتنا تھکتے ہیں، اپنے بدن کو تھکاتے ہیں، ہاتھ پیر کو تھکاتے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار، اپنے رب کی عبادت کے لیے. کیا رب کے ہم پر بے شمار احسانات نہیں ہیں؟ بندگی کا حق کب ہم سے ادا ہوگا؟ کب ادا کریں گے؟ یہ تو سوچو کچھ. ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر گزاری ہم کب کریں گے؟ ان نعمتوں کا کب شکر ادا کریں گے؟ کب رب کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے جس کی خاطر ہمیں رب نے پیدا کیا ہے؟ کھانے کمانے کے لیے نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. عبادت زندگی کا مقصد بندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بس یوں سمجھ لیں، زندگی کا مقصد بندگی ہے. اگر بغیر بندگی کی زندگی گزارنا یہ شرمندگی کا باعث ہے. میرے عزیزوں، کوشش کریں کم از کم 5 نمازیں پڑھ لیں، پابندی کے ساتھ، ہو سکے تو جماعت کے ساتھ. اور عشاء اور فجر کی نماز زیادہ کوشش کیا کریں. کتنی عظیم بشارت ہے یار، کتنی عظیم بشارت ہے. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. ساری رات اللہ تعالیٰ بغیر پڑھے عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے. اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں. اب ہو سکتا ہے ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہو، ایک ذہن میں سوال ابھرتا ہو، وسوسہ آتا ہو، یار یہ اللہ والوں کا حال کیسا تھا؟ ہم تو کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہمارا دل عبادت میں لگتا نہیں ہے. جمعہ کا حال آپ نے دیکھا ہے. جمعہ کے دن جو ہفتہ میں ایک دن آتا ہے بندہ نماز پڑھنے کے لیے، وہ سب سے آخر میں آئے گا اور کوشش کرے گا سب سے پہلے باہر نکل جائے. لگتا ہی نہیں دل نماز پڑھنے میں. ہفتہ میں ایک دن آیا، یہ آپ دیکھتے ہیں ہر جمعہ کو سب سے آخر میں آئے گا اور سب سے پہلے جائے گا. لگتا نہیں دل. سنتیں پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا. 2 رکعت فرض پڑھا، ایسا لگتا ہے بوجھ تھا سر پہ، بہت بھاری، تھک جا رہے تھے، بوجھ اتار کر کے پھینک دیے. ایک ہفتہ جا کر کے بوجھ سے تھوڑا ہلکا رہا. یہ حال ہے لوگوں کا. دل نہیں لگتا، عبادت میں لذت نہیں ملتی، خشوع خضوع نہیں ملتی. یار عبادت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اور اللہ والوں کے حال سنتے ہیں، 40 برس تک رات بھر عبادت کرتے رہے، پورا رات قرآن پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، قیام کرتے رہے. کیا وجہ تھا؟ کیا وجہ کہ وہ اس کثرت کے ساتھ عبادت کرتے؟ ہمیں تو خشوع خضوع نصیب نہیں، ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارا تو فرض پڑھنے کا من نہیں کہتا. اس کے لیے بھی 50 بار کہنا پڑتا، پھر بھی دل نہیں کہتا نماز پڑھنے کے لیے. ہم نمازیں ضائع کر دیتے. کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کیسے اتنی عبادت کر لیتے تھے اور ہم کیسے نہیں کر پا رہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے میرے عزیزوں، سیدھی سادی بات ہے. چونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا دل اللہ کی محبت میں سرشار ہوا کرتا تھا. یہ راز تھا. ان کا دل تقوی سے آباد رہا کرتا تھا. ان کے دل میں عشق الہی کا سمندر موجزن رہا کرتا تھا. وہ اللہ والے اللہ سے محبت کیا کرتے تھے. وہ جانتے تھے دنیا کی حقیقت کیا ہے. ابھی سانس بند ہو جائے کہانی ختم ہو جائے گی. اصل دنیا نہیں آخرت ہے. اللہ والوں کو پتا تھا اللہ کی عبادت کا حق کیا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے. اللہ کی محبت میں ان کے دل آباد رہا کرتے تھے. ہمارے دل دنیا کی محبت کی تلاش میں رہتے ہیں، مال کی محبت کی تلاش میں رہتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت کی تلاش میں رہتے ہیں، دنیا بہتر بنانے کی تلاش میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں دنیا کی لذتیں، شہوتیں، خواہشات یہ بھری ہیں. اللہ والوں کے دل میں اللہ کی محبت کا سمندر موجزن رہا کرتا تھا. تقوی سے آباد رہا کرتے تھے وہ لوگ. تو اب ان کا دل عبادت میں لگتا تھا اللہ کی محبت پانے کے لیے. وہ دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے ہزاروں جتن کیا کرتے تھے. اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے تھے، سخت مشقتیں اور تکالیفیں جھیلتے تھے، سخت مصیبتیں برداشت کیا کرتے تھے اللہ والے، تاکہ اللہ کی قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت مل جائے. تو وہ جو رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اصل وجہ یہ تھی ان کے دل اللہ کی محبت میں سرشار رہا کرتے تھے. ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، دنیا کی محبت میں آباد ہے. اس کی مثال آپ کو یوں دے دوں. آج یہ سمجھنا آسان ہو گیا ہے، ہمارے جو نوجوان بچے جو ہے
PUBG گیم کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا وہ جو گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں تو ماں باپ بلاتے انہیں توجہ نہیں دیتے ہیں، اور ساری رات کہاں گزر جاتی انہیں ہوش نہیں رہتا، رات بھر گیم کھیل رہے ہیں۔ انٹرنیٹ چلانے والے رات بھر انٹرنیٹ چلا رہے، انہیں احساس ہوتا کہ ہماری 2 کہاں بج گیا، 3 کہاں بج گیا، 5 کہاں بج گیا، صبح کب ہو گئی؟ انٹرنیٹ چلانے والے، گانے سننے والے، فلمیں دیکھنے والے، سیریل دیکھنے والے، اور خاص کر گیم کھیلنے والے، ارے ان کی رات گزر جاتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، انہیں احساس نہیں ہوتا یہ کیسے کھیل لیتے ہیں، رات بھر گیم کیسے کھیلتے ہوتے ہیں؟ چونکہ ان کو گیم سے لذت مل گئی ہے، گیم سے محبت ہے، دنیاوی چیزوں سے محبت ہے۔ تو جس چیز سے محبت ہوتی، جب بندہ اس میں فنائیت کے مقام تک پہنچ جاتا، بہت زیادہ اس کے اندر گھس جاتا ہے، تو پھر وقت کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ بس یوں سمجھ لے کہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہم لوگوں کو دنیا کی چیزوں سے محبت ہے، انٹرنیٹ سے محبت ہے، فلم ڈراموں سے محبت ہے، گیم کھیلنے سے، سیریل دیکھنے سے محبت ہے۔ ہم اس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی تھکان کا احساس ہوتا ہے۔ بس اسی طرح یہ اللہ والے اللہ سے محبت کیا کرتے تھے، ان کو اللہ کی عبادت میں لذت ملا کرتی تھی، اللہ سے پیار کیا کرتے تھے۔ جب یہ بھی اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے، قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے تو ساری رات گزر جاتی، انہیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ ابھی صبح کب ہو گئی اور قرآن ابھی ختم نہیں ہوا، سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا، صبح ہو جایا کرتی تھی۔ تو بات اللہ کی محبت کی، کاش ہمارے دل دنیا کی محبت میں نہیں اللہ کی محبت میں سرشار ہو جائے میرے عزیز، کاش ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی عبادت کی لذت مل جائے، کاش ہمارا دل نمازوں میں لگ جائے، عبادت میں لگ جائے، قرآن پڑھنے میں لگ جائے، درود پڑھنے میں لگ جائے، ذکر و اذکار میں لگ جائے۔ یہ جو لذت ہے نا، یہ بڑی روحانی لذت ہے۔ بات اصل یہ ہے، محبت پیدا کرے اللہ سے، کوشش کرے، سوچے رب نے پیدا کیا، جانا اسی کی بارگاہ میں، جو مرضی چاہے کر لے، جتنا مرضی چاہے اللہ سے دور ہو کر کے بھاگ جائیں۔ آج اگر جیتے جی آنکھ کھول کر نہیں آئیں گے تو کل لوگ باندھ کر کے چارپائی میں لٹا کر کے لا کر کھڑے کر دیں گے، لا کر ہم کو لٹا دیں گے۔ آنا تو جیتے جی خوشی آ جائے میرے عزیزوں، اللہ کی عبادت میں دل لگائے۔ ہم ساری رات نہیں عبادت کر سکتے، نہ کرے، آپ پر شریعت نے لازم نہیں کیا کہ ساری رات کرے، وہ تو ان کی محبت تھی، ان کا ذوق تھا، وہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر اتنی محبت شوق نہیں ہے، کم از کم جو فرض ہے، میں بات فرائض کی کرتا ہوں، آپ فرض کی پابندی کر لیں، آپ اس دور کے اللہ کے ولی بن جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا، کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا، اور مجاہدات کا حال کیا تھا میرے غوث پاک کا پتہ، یہ مقام آسانی سے نہیں ملتا۔ مجاہدات کا حال یہ تھا، فرماتے کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا، کبھی ایسا وقت آیا ہمارے پاس پورا سال گزر گیا، کھانا نصیب نہیں ہوا، صرف پانی پر گزارا کیا۔ ایک سال پھر ایسا گزرا کہ پانی کچھ نہ پیا، جنگل کی جڑی بوٹیاں، جنگل کے پتے کھا کر کے، اور جو مالدار لوگ کھانا پھینک دیتے تھے نا، مباح کھانا، گری پڑی چیزیں اٹھا کر کے اس کو کھا کر کے گزارا کرتا رہا، سال ایسا گزر گیا۔ یہ مجاہدات کرتے، پھر فرما ایک سال ایسا گزرا ہمارے زندگی میں، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، پورا سال کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا۔ جو بندہ اللہ کی محبت میں اتنی کوشش کرتا، اللہ فرماتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، پھر ہم اسے اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اپنی قسم دے کر فرمایا عبد القادر میرے خاطر نہ کھانے والے میرے بندے، اب تیرا رب تجھے حکم دیتا، اب کھا لے، اب پی لے، قسم دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ فرماتے ایک شخص مجھے ہر سال اون کا ایک جبہ دے جاتا تھا، جس کو میں سال بھر تک پہنا کرتا تھا۔ یہ حال میرے غوث پاک فرماتے ہیں گزرتا رہا۔ فرماتے مدائن کے بیابانوں میں مدتوں، اور یہ عبادت کا حال تھا، عبادت کرتا رہا، اور فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے گمنام ہونا چاہتا تھا، کسی سے بات نہ کرتا۔ یہ ریاضت کے ایام تھے، مجاہدات کے ایام تھے
کسی سے بات نہ کرتا، ننگے پیر کانٹوں پر چلا کرتا تھا، خوفناک غاروں میں اور بھیانک وادیوں میں جو ہے نا بلا جھجک داخل ہو جاتا، کسی سے کلام نہ کرتا۔ لوگ میری حال زار کو دیکھ کر کوئی مجھے دیوانہ کہتا، کوئی نادان کہتا، کوئی گونگا کہتا، یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن غوث پاک مجاہدات کرتے رہے، مجاہدات میں کبھی پیچھے نہ رہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میرے عزیزوں، آسانی کے ساتھ نہیں ملتا مقام۔ 25 برس تک غوث پاک کے مجاہدات کے ریاضت کے ایام تھے، آپ کے طالب علمی کے جو ایام تھے، آپ پڑھ کر کے دیکھیں سیرت میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے گے۔ جو پیدائشی مادر ذات ولی ہو، وہ اتنا مشقتیں جھیل رہا اللہ کی خاطر، اتنی محنتیں کر رہا ہے، اتنی محنتیں کر رہا ہے، ننگے ننگے پاؤں۔ فرماتے غوث پاک کتنی آزمائشیں آئیں آپ پر، کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں، بہت برداشت کیا۔ میرے غوث پاک فرماتے ابتداء مجھ پر بہت سختیاں رکھے گئی، میں نے بڑی مشقتیں جھیلی، جب سختیاں انتہا کو پہنچی میں زمین پر لیٹ جاتا اور قرآن عظیم کی یہ 2 آیت کا ورد کرتا رہتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جس کا معنی ہوتا بس بے شک ہر دشواری کی بعد آسانی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہر دشواری کی بعد آسانی ہے۔ غوث پاک فرماتے جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئی میں رب کی اسی آیت کا ورد کرتا رہتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میرے رب نے فرمایا کہ دشواری کے بعد آسانی ہے، رب کا فرمان حق ہے، اسی کو پڑھتا رہتا حتیٰ کہ میرے قریب رب نے مجھ پر آسانیاں فرما دی۔ آپ بھی جب مشکل آئے پڑھا کریں، اللہ آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر دشواری کے بعد آسانی ضرور ہے، اللہ دیتا ہے آسانی۔ غوث پاک فرماتی ان آیات کی برکت سے ساری سختیاں ہم سے دور ہو گئی، مشقتیں دور ہو گئی۔ وہ فرماتے ایک بار ایسا ہوا میں جنگلوں میں بیابان میں تھا، ایک بار ایسا یہ آزمائش امتحان، فرماتے ایک بار ایسا ہوا سردیوں کی سخت راتیں تھی، آپ جنگل میں تھے، جیسے ہی آنکھ لگی غسل فرض ہو گیا، فوراً گیا نہر پر، سردی کی سخت راتیں ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور غسل کر کے پھر جیسے آ کر تھوڑا آنکھ لگی پھر غسل فرض ہوا۔ ایک رات میں 40 مرتبہ آپ نے غسل فرمایا، سردیوں کی رات میں ٹھنڈے پانی سے۔ ایسی بھی سختیاں آئیں، ایسی بھی سختیاں آئیں، اور جانتے ہو یہ مصیبتیں، یہ سختیاں اللہ والوں پر کیوں آتی ہیں؟ اللہ والوں پر کیوں آتی ہیں؟ یہ مشکلات، یہ سختیاں، مصیبتیں اللہ اپنے نیک بندوں کو کیوں عطا فرماتا ہے؟ در حقیقت ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کو بلند مقام تک پہنچانے کے لیے یہ مشکلات ان پر ڈالی جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ پھر جب یہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ ان کو بے پناہ درجوں کی بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کتاب المرضى، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس پر مصیبت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مصیبتیں آئیں تو پھر گھبرا جاتے ہیں؟ نہ، گھبرائے نہیں کبھی میرے عزیزوں۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کتاب الجنائز، میرے آقا فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کوئی خاص مقام لکھ دیتا ہے کہ میرا بندہ اس مقام کو پہنچے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا کوئی خاص مقام مقرر ہوتا ہے، لیکن بندہ اپنے عمل کے ذریعہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنے عمل کے ذریعہ سے وہ مقام نہیں حاصل کر پاتا، اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے۔ دیکھیں مصیبتیں رنگ لاتی ہیں، اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔ بندہ مصیبت پا کر اس پر صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ صبر کرتے کرتے وہ مقام، وہ بلندی جو اللہ دینا چاہتا ہے اور بندہ اپنے عمل کے ذریعہ سے نہیں پاتا ہے، مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ مقام اور بلندی عطا فرما دیتا ہے، اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا، مصیبتیں اس لیے آتی ہیں۔ تو اللہ والوں کے درجات تو بے پناہ ہیں، اولیاء کرام کی بلندیاں تو بہت ہیں،
تو بعض اوقات اللہ والے اپنی عبادت و ریاست کی وجہ سے وہ بلندیاں تک پہنچتے ہیں، اور بعض اپنی عبادت اور عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتے، تو مصیبت ڈالتا ہے کوئی بھی مصیبت، اس کی ذات میں، جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، کسی بھی مصیبت، کبھی اولاد کی آزمائش ہوئی، کبھی مال سے آزمائش ہوئی، کبھی اس کی ذات میں کوئی بیماری پیدا کر دیتا ہے، پھر مصیبتوں پر صبر کرنے کی برکت سے اللہ وہ مقام اسے عطا فرما دیتا۔ اور سنو، میرے غوث پاک سرکار شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار بغداد اکثر اوقات باوضو رہا کرتے تھے۔ یہ ہونا چاہیے، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو بنا لیا، اور صرف وضو نہیں بنایا، وضو بنانے کے فوراً بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی، جس کو کہتے ہیں تحجت الوضو، ہے نفل لیکن اس کی فضیلت کتنی پتہ ہے؟ اس کی فضیلت کتنی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ، بخاری شریف کتاب التہجد، سرکار جب معراج سے تشریف لائے تو حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال کیا وجہ ہے؟ جب میں جنت میں تشریف لے گیا تو میں نے تجھے آگے آگے جاتے دیکھا، کیا عمل کرتا ہے تو؟ آقا فرماتے جنت میں گیا بلال، تجھے دیکھا تو آگے آگے جا رہا ہے، تو وجہ کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ آپ اس سے سیکھا وہی تو کرتا ہوں۔ آقا کچھ نہیں ہمارے پاس، ہاں ایک چیز یہ ہے کہ جیسے ہی وضو بناتا ہوں فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتا ہوں، تحجت الوضو۔ آقا کریم نے فرمایا بس بلال یہ اسی کی برکت ہے کہ جنت میں تو آگے آگے جا رہا ہے۔ عمل نفل ہے لیکن اس کا اجر بہت بلند ہے۔ اللہ والے زیادہ تر باوضو رہا کرتے تھے، بلکہ میرے غریب نواز سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ باوضو سوتا ہے اس کی روح کو فرشتے عرش اعظم تک لے کر کے جاتے ہیں، عرش اعظم تک، اور جو بے وضو سوتا ہے اس کی روح بس آسمان اسے لوٹا دی جاتی ہے۔ باوضو رہنے کی بڑی فضیلت ہے، جو باوضو رہے ہر وقت اور اسی حال میں موت آ جائے اس کو شہادت کا مقام اللہ عطا فرماتا۔ میرے غوث پاک کی عبادت کا حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں میرے غوث پاک ایک مرتبہ میں جنگل و بیابان میں تھا اور فاقہ پر فاقہ، کئی دن ہو چکے تھے کھائے پیے، اور علم حاصل کر رہا تھا، فقہ پڑھ رہا تھا۔ بغداد والے سرکار فرماتے فقہ پڑھ رہا تھا، مسائل وغیرہ علم حاصل کر رہا تھا، اور فاقہ کئی دنوں کا گزر چکا تھا۔ تو اچانک غیب سے آواز ایک عبد القادر اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے کچھ قرض لے لو اور اپنا کام چلاؤ، ضرورت پوری کرو، تاکہ جس میں طاقت رہے گی تو علم حاصل کرو گے تب عبادت کرو گے۔ فرماتے میں نے کہا کہ میں تو دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، قرض کس طرح لے سکتا ہوں، میرے پاس وسعت نہیں ہے کہ میں قرض واپس کروں۔ آواز عبد القادر قرض لے کر کام چلاؤ، ادائیگی ہمارے ذمہ پر ہے، اس کی فکر نہ کرو، ہم ادا کر دیں گے۔ سرکار بغداد نے سنا تو فرماتے ایک کھانے کی دکان پر گیا، میں نے کھانے والے سے کہا کہ دیکھو میں اس طور پر تم سے معاملہ کرتا ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تم روزانہ مجھے 1-1.5 روٹی تھوڑا سا دے دیا کرنا، لیکن جیسے ہی مجھے اللہ وسعت دے گا، کچھ مال میسر ہوا، میں تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا۔ تو اس دکان والے نے رو کر کہا یا شیخ جو کچھ آپ چاہیں سب لے جائیں، آپ سے کوئی مطالبہ نہیں، جو چاہیں لے جائیں۔ غوث پاک فرماتے وہ تیار ہو گیا تو میں اس کی دکان سے روزانہ 1-1.5 روٹی تھوڑا سارا لیتا، کھاتا اور گزارا کرتا تھا۔ ایک زمانہ گزر گیا، لیکن میرے دل کو شدید یہ قلق رہا کرتی تھی کہ عبد القادر تو کب تک اس طرح کھاتا رہے گا، قرض لے کر ادا کہاں سے کرے گا؟ پریشانی تھی، دل ہی دل میں بے چین ہو رہے تھے کہ کسی کے مال پر قرضہ لے کر کے کھا رہے ہیں تو کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ تو فرماتے حاطف غیبی نے آواز دیا کہ عبد القادر تمہاری پریشانی ہم دور کرتے ہیں، جاؤ فلاں مقام پر جو کچھ ریت کے اندر پڑا ملے اس کو اٹھا لو، اپنا قرض ادا کر دو، اپنی ضرورت کو پوری کرو۔ فرماتے میں گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑا سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس کو لیا، میں نے اس کا قرض ادا کر دیا، سارا حساب چکتا کر دیا۔ میرے عزیزوں اس طرح آزمائش ہوتی ہے۔ اور سنو ایک واقعہ، میرے غوث پاک سرکار فرماتے جب مجاہدات کے ایام تھے، فرماتے میں جنگل و بیرون میں جایا کرتا تھا، تنہا تنہا وہاں عبادت کیا کرتا تھا، خوفناک شیاطین جنات طرح طرح کی شکلیں بدل کر کے مجھے پریشان کرنے کے لیے آتے تھے، طرح طرح سے شکلیں فوج دور فوج مجھ پر حملہ کرتے، آگ کے گولے برساتے۔ اللہ کی مدد سے
پھر میں ان کے پیچھے دوڑتا، وہ سب منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے، اور کبھی کبھی شیطان تنہا کر کے مجھے دھمکیاں دیتا، ڈراتا اور کہتا عبد القادر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ فرماتے میں اس کو ایک زوردار تماچا مارتا، وہ بھاگتا ہوا نظر آتا، پھر میں جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو وہ جل کر کے خاک ہو جاتا، راکھ ہو جاتا۔ یعنی اس طرح بھی آپ کی آزمائش ہوئی۔ فرماتے ایک بار ایسا ہوا، بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد جامع منصور میں میں نماز پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، عبادت الہی مشروف تھے۔ ایک سانپ آیا اور میرے سجدے کی جگہ پر منہ کھول کر کے بیٹھ گیا، منہ کھول کر سانپ بیٹھ گیا۔ اب میں جب سجدے میں جانے لگا تو سانپ بیٹھا تھا منہ کھول کر، میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے ہٹایا، سجدہ کیا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن جیسے میں نے اس کو ہٹایا فوراً میرے گردن سے وہ لپٹ گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی میری ایک آستین میں داخل ہوتا، دوسرے آستین سے نکلتا، دوسرے میں داخل ہوتا، اس سے نکلتا۔ اس طرح پوری نماز جب میں نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لی، وہ بھاگ گیا، غائب ہو گیا۔ پھر اگلے دن پھر میں گیا اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، کیا دیکھا کہ ایک بڑی بڑی آنکھوں والا خوفناک آدمی کھڑا ہے۔ غوث پاک سرکار فرماتے میں نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ جنات ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ عبد القادر، شیخ عبد القادر، کل سانپ کی صورت میں پریشان کرنے والا آپ کو میں ہی تھا۔ میں نے اسی طرح روپ بدل کر بہت سارے اولیاء کو آزمایا ہے تاکہ ان کو ڈگمگ کر سکوں، راہ حق سے بہکا سکوں، بھٹکا سکوں۔ شیطان کا کام کیا؟ بھٹکا سکوں۔ لیکن آپ جیسا ثابت قدم میں نے کسی کو نہیں پایا۔ آپ کو جو میں نے دیکھا عبادت کا حال کسی کو نہیں پایا۔ غوث پاک فرماتے تو کون ہے؟ تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ تقدیر کا ایک آلہ تو ہے، جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا تو مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اس کے بعد وہ جن اتنا متاثر ہوا کہ آپ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کر لی اور نیک راستے پر قائم ہو گیا۔ میرے عزیزوں، اس طرح غوث پاک سرکار کی بار بار آزمائشیں ہوتی رہیں، بار بار امتحان ہوتا رہا، بار بار میرے غوث پاک سرکار امتحان دیتے رہے، آزمائشیں برداشت کرتے رہے، 25 برس تک سخت مشکلات کا سامنا کیا۔ بتا تو رہا ہوں کہ آپ زیادہ تر فاقے سے رہا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزہ رہتے میرے غوث پاک، اور افطاری کے لیے کیا آتا آپ کے پاس؟ کچھ نہ تھا سامان، جنگل کی جڑی بوٹیاں، جنگل کے پتے، گرے پڑے سامان، مباح چیزیں کھا کر کے افطاری کرتے، دجلہ کا پانی پیتے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے پیارے، ایک وہ اللہ والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، وہ بھی تو مسلمان تھے، انسان تھے، جو اللہ کی محبت میں اتنی سرشار تھے کہ بھوکے رہ کر بھی ایک دن نہیں کئی دنوں کا فاقہ ہونے کے باوجود بھی عبادت میں کمی نہیں کرتے تھے، علم دین سیکھنے میں کمی نہیں کرتے تھے، دین پڑھنے میں کمی نہیں کرتے تھے، خدمت دین کرنے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے عزیزوں، آج ہم 3 ٹائم کم سے کم کھانا کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں، صبح ناشتہ بھی اچھا، دوپہر رات کا کھانا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور کھانے پینے کو مل گیا اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میں پوچھتا ہوں، جب اللہ والے بھوکے رہ کر اتنی عبادت کر سکتے ہیں، کیا ہم 3 ٹائم اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود بھی عبادت نہیں کریں گے؟ ہم کب کریں گے؟ اپنے حال پر ہر بندہ سوچے، ہر بندہ خود سوچے، خود اپنے اعمال کا وہ ذمہ دار ہے۔ ہمارا کام نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ مسلمانوں میرے پیارے، اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنے زندگی کا رخ بدلے، آخرت کی طرف، تیاری کی طرف مائل ہو۔ کچھ بھی ٹھکانہ نہیں، زندگی کا چراغ کب بجھ جائے۔ دیکھ رہے کتنے نوجوان اٹیک آیا، ختم ہو گئے، ہم بھی ایسے چلے جائیں گے۔ آخرت میں کیا لے کر جائیں گے سوچو، رب العالمین کے لیے تحفہ کیا لے کر کے جائیں گے یہ تو سوچو۔ عبادت کا نور ہمارے پاس نہیں، روزے کا نور نہیں، تلاوت کا نور نہیں، سب خالی ہے، سب خالی۔ آخرت کو ہم نے بس امیدوں پر چھوڑ دیا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور رزق کو ہم کمانے میں لگے بھی۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے کہ بندے کو اللہ روزی دے گا ہی کسی حال میں، لیکن آخرت بہتر ہو اس کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا ہے۔ ہاں، اللہ نے اس کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ میرے پیارے، آخرت کی تیاری کریں، عبادت کی کثرت کریں، کم از کم جتنا کر سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں پڑھیں گے، سخت گناہ کا۔ جو لوگ غفلت میں نہیں پڑھتے، انہیں سوچنا چاہیے یار
رب نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے لیے؟ دنیا کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، مال کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، دنیاوی زیب و زینت کے لیے سب کچھ کر سکتے نہیں، کر ہی رہے ہیں، رب کے لیے کب کریں گے میرے پیارے؟ زندگی تو گزر جا رہی ہے، کب کریں گے؟ اب کب سوچنے کا وقت نہیں، کرنے کا وقت نہیں۔ جو لوگ نمازوں سے غافل ہیں، خدا کے واسطے غفلت نہ کریں، نمازیں پڑھیں، اور سب سے پہلا کام نمازیں پڑھیں بھی اور نمازیں سیکھیں بھی، درست نماز پڑھیں، چونکہ سیکھ کر پڑھیں گے تو صحیح پڑھیں گے، بن سیکھے پڑھیں گے تو غلطیوں کا احتمال رہے گا۔ نمازیں سیکھے بھی علماء دین سے، اور نمازیں کی پابندی کرے۔ قرآن نہیں پڑھنا آتا، پڑھے، قرآن سیکھے، وقت دے۔ مدرسہ چلتا رات میں بڑے لوگوں کا 10 سے 11 بجے تک، آئی آپ کے لیے ہوتا ہے میرے پیارے، آپ کے لیے کچھ ٹائم دیں، سیکھے قرآن، پڑھے قرآن، درود پاک پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ اگر آپ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سرکار فرماتے میرے اللہ کے بندے تجھ پر لازم ہے سب سے پہلے فرائض کی پابندی کر، پھر سنتوں مشغول ہو، پھر نفل کے کام کرنا، چونکہ فرض کی ادائیگی کے بغیر جو بندہ سنتوں اور نوافل میں مشغول ہوتا اس کا کچھ بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ غوث پاک سے محبت کرتے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اولیاء کا دامن کرم دیا، تو کچھ اپنے اندر احساس پیدا کرے۔ جو نماز نہیں پڑھتے آج نیت کر لے، نہ غفلت کرے، بہت نقصان دہ ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کا وبال خدا کی قسم بہت سخت ہے، نہ کرے غفلت، اور خود سوچے میرا رب کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ اللہ ہم اس کی عبادت نہیں کرے، اللہ نعمتیں دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، طرح طرح سے آسانیاں دے رہا ہے، بیمار ہو جاتے شفا دے رہا ہے، کھلا رہا، پلا رہا، بتاؤ کتنا کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اگر اللہ نعمتیں چھین لے، اپنی آنکھیں کی روشنی لے لے تو کیا کریں گے؟ یہ تو بتاؤ پہلے کیا کریں گے؟ سب دے رہا ہے نا، تو ہم اس کی بارگاہ میں نہیں جھکیں گے، نہیں جھکیں گے۔ اپنی پیشانی بنایا رب نے اپنے لیے، اور پھر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے؟ یہ خود اپنے اندر احساس پیدا کریں، اور نمازوں سے ایسی محبت کرے، ایسی محبت کرے کہ جب نماز کا وقت آئے نا تو آپ کا دل بے چین ہو جانا چاہیے، جس طرح اولیاء کرام کی روحیں ان کا دل بغیر اللہ کے ذکر کے بے چین رہا کرتی تھی۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ خود سوچے اپنے اندر، اپنی روح کو پاکیزہ کرے، اللہ سے اپنی محبت کی بھیک مانگے، اللہ تو اپنے حبیب کی محبت دے دے۔ یہ کیفیت ہونا جب نماز کا وقت آئے، جب تک نماز پڑھ نہ لے، فرض نماز، آپ کی روح بے چین ہو، نہ آپ کو کھانا اچھا لگے، نہ بولنا اچھا لگے، نہ سونا اچھا لگے، نہ کچھ بھی، نہ شادی نہ بیاہ، کچھ نہ اچھا لگے۔ یہ کیفیت ہونا چاہیے، نماز پڑھ لے تو دل کو قرار مل جائے۔ اس کیفیت کو لائیں اپنے اندر، پیدا کریں، کچھ نہ کچھ کوشش کرے، بغیر محنت کیے۔ آپ کو پتا دنیا کی ذلیل دولت بھی نہیں ملتی ہے یار، تو بغیر مشقت جھیلے، کوشش کیے کہ اللہ کی محبت کا خزانہ مل جائے گا، نہیں ملے گا۔ کوشش کرے اللہ کی محبت دل میں پیدا کرے، علماء دین کی صحبت میں رہے، اس طرح مجلسوں میں آیا کرے پابندی کے ساتھ، تاکہ آپ کا ذہن بنتا رہے۔ میں آخر میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا میرے پیارے، جو نماز نہیں پڑھتے خدا کے واسطے نہ غفلت کرے، نہ بہت نقصان دے۔ اللہ کے بارگاہ میں جھکنا سیکھے، عاجزی کرے، انکساری کرے، روئے، گڑ گڑائیں، اللہ کا ذکر کرے۔ 5 وقت کی نمازیں کم از کم پابندی کے ساتھ پڑھے، قرآن پڑھ لے، جو نہیں جاتا تو سیکھ لے۔ اتنا ٹائم دنیا کے لیے دیتے ہیں، کچھ وقت اپنی آخرت کو، قبر کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دے۔ اللہ بس ہمیں نمازوں سے پیار اور محبت نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ کو آج کا وظیفہ دے دیتا ہوں۔ آج کا وظیفہ وسوسے شیطانی سے نجات پانے کا، حفاظت کا یہ نسخہ ہے۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں وسوسہ بہت آتا، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، گندے گندے خیالات آتے ہیں، بعض اوقات اللہ اس کے رسول کے بارے میں برے برے معاذ اللہ خیالات آتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ تو وسوسہ اگر آئے کسی کو تو وسوسہ سے حفاظت کا وظیفہ یہ ہے کہ صبح شام 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اول آخر ایک بار یا 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور اس کے بعد پی جائیں۔ صبح 21 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، پی جائیں، شام کو روزانہ عمل کرے تو انشاءاللہ اس مبارک وظیفے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جو شیطانی وسوسہ ہونا یہ دور ہو جاتا۔
ایسے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جو مبارک وظیفہ ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ عمل جنت کے نیچے خزانہ وہاں سے آیا ہوا ہے، اور حدیث پاک میں اس کی بہت فضیلت بتائی، بہت فضیلت۔ ویسے بھی آپ پڑھا کریں چلتے پھرتے، کوئی مصیبت آئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، بڑی بڑی مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کہیں پھنس جائیں مشکل میں نا، تو آپ اس کو ضرور پڑھا کریں کثرت کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھیں بہت بابرکت وظیفہ، مطلب پاورفل وظیفہ، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں عبادت کا شوق اور محبت نصیب فرمائے۔